بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں اور نہ ہی کوئی کہانی ہے، بلکہ زمانہ حال کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ دوستو، یہ حقیقت بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ۔ ہم مسلمانوں کو اچھے اعمال و افعال میں صف اول میں ہونا چاہیے، مگر اس کے برعکس ہمارے معاشرے کا ایک خاص طبقہ بددیانتی، لوٹ مار میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اس بے حس و ظالم طبقے کو نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ہی کسی قانون کا۔ بے کس و بے بس عوام الناس کی گردنیں ان کے خونی پنجوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ ناجائز منافع خوری، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی اس بے ضمیر طبقے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ چنے کے چھلکوں سے چائے کی پتی اور پھر اس میں مضر صحت رنگ ملانا، بیکریوں میں گندے انڈوں کا استعمال، آٹے میں ملاوٹ، سرخ مرچ میں اینٹوں اور لکڑی کا برادہ ملانا، کالی مرچ میں پپیتے کے بیج کی ملاوٹ اور معروف برانڈ کی کمپنیوں کے ڈبوں میں غیر معیاری اشیاء کی پیکنگ جیسی دھوکہ دہی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ملاوٹ مافیا کہیں تو مختلف خطرناک کیمیکلز مثلا سوڈیم کلورائڈ، فارمالین، ڈٹرجنٹ اور پانی کو ملا کر دودھ تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں، تو کہیں خالص دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اس میں آئل، یوریا اور دیگر مضر صحت کیمیکلز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے ذبیحہ کی شہرگ میں پانی کا پریشر استعمال کیا جا رہا ہے، تو کہیں گدھے، کتے اور مردار جانوروں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، اور کہیں مرغیوں کی چربی سے بنے ناقص تیل میں کھانے کی چیزیں تلی جا رہی ہیں۔ اور جناب، ہماری آبپاشی کے نظام میں ملوں اور فیکٹریوں کا زہریلا پانی ڈالا جا رہا ہے، جو نہروں کے ذریعے ہمارے کھیتوں میں آتا ہے، اور پھر ہم اسی زہریلے پانی سے سبزیاں اگاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور تو اور اپنے دوست احباب سے بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ سبزیاں کھایا کریں، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ افسوس ہماری سادہ دلی۔ دوستو، اس گمبھیر صورتحال کے نتیجے میں انسانی نشوونما متاثر ہو رہی ہے، اور ہر چوتھا پاکستانی منہ، جگر کے کینسر، یرقان، گردوں کے امراض، شوگر، جلدی امراض، معدے اور بلڈ پریشر جیسے عوارض میں مبتلا ہے۔ ملک بھر میں سرکاری و نجی ہسپتالوں پر مریضوں کا رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کورونا جیسی خطرناک وبا تو ہمیں جیسے بونس میں ملی ہے۔ آج کل پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی مریض نہ ہو، اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ بیمار ہونے کے بعد ہمیں دوائیں بھی اصلی نہیں ملتی، کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ بہت سارے تاجر اور دکاندار بظاہر گاہک کو پوری چیز دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کم ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آج کل یہ بے ضمیر لوگ دولت جمع کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز قدم اٹھا رہے ہیں۔ انسان کی خود غرضی نے اسے اس قدر حریص بنا دیا کہ وہ انسانیت کی تمام حدود پار کر چکا ہے، اور دوسروں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دوستو، ہمارے ہر صوبے میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے۔ تعزیرات پاکستان میں بھی اس حوالے سے قانون موجود ہے، اور پیور فوڈ آرڈیننس 1960 کے تحت بھی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، لیکن جناب، طبیعت میں خباثت ہو تو قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایسے غیر انسانی فعل پر اس مافیا کو محض تھوڑا بہت جرمانہ یا عارضی طور ان کا کاروبار بند کیا جانا کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، اور اس سلسلے میں مزید سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ ان انسانیت کے دشمن لوگوں کا قلہ کما ہو سکے۔ بلا شبہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے یہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ ملاوٹ، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی جیسی قباحتیں ان میں پائی جاتی تھیں، جس کے باعث ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اس واقعے میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ایسا کریں گے، ان کا معاملہ بہت سخت ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گندم اوپر سے خشک اور نیچے سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیبدار چیز فروخت کرے اور اس کے عیب کے بارے میں خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو ایسا شخص مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا،
اور فرشتے ایسے شخص پر مسلسل لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ دوستوں، اسلام نے مسلمان کو عدل سے بھی اگلے درجے یعنی احسان اور ایثار کی ہدایت کی ہے۔ آج ملک کے قانون اور ہماری شریعت میں ان چیزوں کی سخت ممانعت ہونے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے۔ دوستوں، آج کل آپ کا اور ہم سب کا مشاہدہ رہا ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور سے سب کے سب پریشان حال ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں تو مسلمان ہی خستہ حال ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رسی جسے مضبوطی سے تھامنا تھا، افسوس کہ ہم ایسا نہ کر سکے، لیکن اب بھی وقت ہے اگر ہم چاہیں تو۔ بلا شبہ دین اسلام کے سنہری اصولوں پر چل کر ہی امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ دین پر عمل کرنے سے جہاں ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اسی طرح ہم دنیا کی مصیبتوں اور غموں سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک نصیب فرمائے اور ملاوٹ و ناپ تول میں کمی اور اس کے عذاب سے بچنے کی حقیقی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر ہماری کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔